الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وما انزلنا علی قومہ من جند من السماء من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے فوراً بعد نہ کوئی فوج بھیجی آسمان سے، اور ہم نہ یہی فوج بھیجنے والے تھے. بھیجنے والے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست پر عمل نہیں کرتا. تنزیہ یا سیریسلی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی خبر آپ کی درخواست پر نہیں دے گا. جب رسولوں سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کب ہو رہا ہے اور کیوں نہیں آ جاتا، اور کوئی وہ کیا جواب دیتے تھے؟ انما انا منذر، میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجنے والے تھے. وہ کرے گا کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. ایک ہی چیز تھی، کیا تھا سوائے ایک بہت اونچی چیخ کے، a violent sound، صیحہ صوت شدید، بہت شدید آواز جس سے کان پھٹنے شروع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں صیحہ. اور صیحہ میں جو تا مربوطہ ہے نا، آخر میں صیحتن جو تا ہے، تے ہے آخر میں، اسے کہتے ہیں للمرہ، یعنی ایک ہی دفعہ کی تھی، ایک ہی دفعہ کی آواز تھی. اور پھر اس کے آگے جو واحدہ کہا ہے نا، یہ مزید اس بات کی توکید ہے کہ اس سے ایک سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایسی آواز جس کا عذاب ہونا ایک سے زیادہ دفعہ ضروری ہی نہیں تھا. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر ایک دم سے، اذا کے لفظ ہوتے ہیں مفاجأتاً، ایک دم سے، ہم خامدون. خامد کا لفظ عربی میں کہتے ہیں الخمود انطفاء النار تماما بخلاف الحمود. جیسے اگر کوئی آگ جل رہی ہو نا، اور آپ کو آگ بجھانی ہو تو اس پہ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ پیر مارنے شروع کرتے ہیں تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے، پھر اور مارتے ہیں، تھوڑی اور کم ہوتی ہے، پھر اور مارتے ہیں، تھوڑی اور کم ہوتی ہے، رائٹ؟ یا اگر آپ کو کوئی چیز جل رہی ہو اور اس کی آگ آپ بجھا دیں، پھر تھوڑے تھوڑے انگارے رہ جاتے ہیں. لیکن اگر اس پہ آپ پانی پھیر دیں تو وہ تھوڑی سی بھی نہیں رہتی، وہ ایک دم سے ساری ختم ہو جاتی. اسے خمود کہتے ہیں، یعنی کچھ بچے بھی نہ آگ میں سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسے بالکل ختم ہو جائے گی جیسے ایک موم بتی ایک دم سے اڑ جاتی ہے. ایک ہی آواز میں سارا معاملہ حل. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ان کی زندگی بالکل ایک دم سے بجھ کے رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا، کوئی اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں قرآن نے کئی مرتبہ مختلف اسلوب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. قریش جب بار بار کہتے تھے رسول سے علیہ السلام کہ عذاب لا کیوں نہیں رہے، تو اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے سورۃ المرسلات کی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. مرسلات عربی میں آندھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرسلات عربی میں گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. گھوڑے کے جو پیچھے گردن کے بال ہوتے ہیں نا، اس کو بھی مرسلہ کہا جاتا ہے. اور عرف کہتے ہیں اس کو کھینچ کے رکھنا. اور مرسلات جن کے بال پیچھے سے چھوڑ دیے گئے ہیں. اصل میں گھوڑے کے بال نہیں پکڑے جاتے، گھوڑے پہ لگام لگائی جاتی ہے نا. لیکن اگر گھوڑا جنگلی ہو، اس پہ ابھی اپنی لگام بھی نہیں لگائی، آپ ایسے وائلڈ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں جس پر ابھی لگام بھی نہیں لگائے گی، تو کیا پکڑنا پڑے گا؟ اس کے بال. قسم کھائی ہے ایسے گھوڑوں کی جن کے بال چھوڑ دیے گئے ہیں. اب آپ بال کھینچو گے تو گھوڑا کیا کرے گا؟ رکے گا. بال چھوڑو گے تو کیا کرے گا؟ جتنا تیز بھاگ سکتا ہے بھاگے گا. فالعاصفات عصفا، عصف کہتے ہیں ایسے چلنا کہ آگے آپ کے پیچھے پتھر ہے، انسان ہے، کچھ بھی چیز ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، وہ ٹکرا کے گزر جائے گا، اس کے اوپر سے گزر جائے گا، بلڈوز کر دے گا اسے. عاصفات عصفا. اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آندھیاں جو ہیں نا، ہوا جو چلتی ہے،
یہ ایک گھوڑے کی طرح ہے جس کے بال پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں چلنا چاہتی ہے ایسے کہ اس کے راستے میں جو چیز آئے اس سے ٹکرا کے اسے گرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رو کے رکھا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا جب وہ اس کو چھوڑ دے گا، اور وہ جب چھوڑے گا اس نے جو تباہی کرنی ہے اس نے کوئی فکر نہیں کرنی، آگے اس کی بلڈنگ ہے، لوگ ہیں، کیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہونی اس آندھی کو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب تمہیں اچھی ہوا لگتی ہے نا باہر، تو یاد رکھنا کہ یہ لگام کو ابھی پیچھے کھینچا ہوا ہے۔ فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، اور جو اس بالمقابل جو ہلکی پھلکی ہوائیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے پتے ہلتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ذرہ ذرہ بکھرتا ہے زمین میں اور رزق پھیلتا ہے، بادل آگے چلتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لگام کو روکا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ جب تک کوئی فوج نہیں آئے گی تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو میں ایک دفعہ یہ بال چھوڑ دوں نا، پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر قادر ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ ایک ہی مرتبہ بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اصل میں زندگی کے لیے عربی میں آگ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کیونکہ انسان کا جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں حرارت ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ کہتے ہیں اس کی جسم میں ابھی تک آگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ادبی ایک اسلوب ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں عربی میں وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشِّهَابِ، ایک انسان کیا ہے سوائے ایک شعلے کے۔ اور اسی اسلوب کو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وہ شعلہ بالکل بجھ کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی وہ آگ نہیں بچے گی، یعنی ان کی زندگی نہیں بچے گی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، یا حسرۃ علی العباد، کیا حسرت ہے، کیا افسوس ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی رسول ان پر آیا ہو مگر انہوں نے ایک ہی حرکت کی، بار بار ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ان کا طنز ہی کرتے رہے، ان کی بات کو انہوں نے سیریسلی لیا ہی نہیں۔ یہی اصل حسرت ہے لوگوں کی کہ جب بات آتی ہے دین کی تو اس کو مذاق کر کے ٹال دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ان کو اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن مذاق بنا کے ٹال دیتے ہیں، پھر دوبارہ بات کرو دوبارہ مذاق بنا کے ٹال دیتے ہیں، پوری زندگی ٹالنے میں گزر جاتی ہے۔ ایسے انسان میں اور کسی اور انسان میں جس نے کبھی آخرت کو مانا ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی بالکل فرق نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے ذریعے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کل امتحان ہے بچوں کا اور ٹیچر کہتا ہے کہ کل امتحان ہے، کل واقعی امتحان ہے، آج بچہ تیاری میں لگا ہوگا کہ نہیں، اس میں سٹریس ہوگی اس کے دماغ میں کہ نہیں؟ اگر اس کے دماغ میں شک ہے کہ پتہ نہیں امتحان ہے کہ نہیں، کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا آرام سے۔ کوئی اور بچہ ہے جس کو کہیں کہ امتحان ہے، نہیں کوئی نہیں ایسے ہی بس، اس نے تو تیاری نہیں کرنی۔ جو نہ مانتا ہو اور جو مذاق بنا لے اس نے تیاری نہیں کرنی، اور وہ جب آگے پہنچے گا وہ تیار نہیں ہوگا۔ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کی حرکت یہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اصل بات کا مذاق اڑا کر اس کی بات کو ہلکا کر کے اس کو سنجیدگی سے نہ لے کے آگے نکل جاتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ لم يخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اہل ایمان کی کیا خاصیت ہے قرآن میں سورۃ الفرقان میں کہ جب وہ اچھی بات سنتے ہیں تو وہ پھر اندھے نہیں ہوتے اور وہ اس پر سے گرتے پڑتے نہیں ہیں کہ یہ کیا بات کر دی، صما وعمیانا، یا سنی یا نہیں سنی، یعنی سن کر بھی دھیان نہیں دیا، ایسا نہیں ہوتا ان کا رویہ۔ اصل بات اس کے بعد یا حسرتاً علی العباد ہے، عباد کے لفظ پر، بندوں پہ ذرا اہمیت کرنی چاہیے، ذرا زور دینا چاہیے۔ انسان نہیں کہا، عباد کا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو کہ تم فری ہو؟ عبودیت کا کانسیپٹ دین میں بہت گہرا ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ ایک گروپ لوگوں کا ایسا ہے اسکول میں جو ایک خاص قسم کی میوزک سنتے ہیں، ایک خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر آپ نے اس گروپ میں ہونا ہے تو آپ کو ان کی یونیفارم پہننی پڑے گی، کسی اور گروپ میں ہونا ہے تو ان کی یونیفارم پہننی پڑے گی۔ ان کی طرح چلنا بھی، آپ کی چال میں بدل آنی چاہیے، آپ کی چال سے، آپ کے الفاظ سے۔ اگر آپ پہلے گالیاں نہیں دیتے تھے آپ فٹ ہی نہیں ہوں گے۔ اب جب تک آپ وہ گالیاں دینی نہ شروع کر دیں تب تک ایک خاص گروپ میں آپ بلانگ ہی نہیں کرتے، آپ یو آر آؤٹ کاسٹ۔ اور اگر آپ نے اس سوسائٹی میں شامل ہونا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو فٹ ہونا ہی پڑے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ ہونا ہے۔ یہ تمام غلام ہیں، تمام کے تمام غلام ہیں، یا فیشن کے غلام ہیں یا کسی طرح ایکسیپٹیبلٹی کے غلام ہیں۔ غلامیت انسان کی ایک مقدر ہی ہے، یا وہ پیسے کا غلام ہوگا، یا فیشن کا غلام ہوگا، یا سوسائٹی کا غلام ہوگا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ ہونے کا غلام ہوگا، یا کسی کا اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے لوگ غلام ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ کہیں گھر خریدتے ہیں، فرنیچر خریدتے ہیں، اچھے محلے میں لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وہ پتہ کس چیز کے غلام ہیں؟
باقیوں نے جو لیا ہے، اگر ہم نے اپنا نام رکھنا ہے تو ہمیں بھی اسی محلے میں لینا پڑے گا. ان کا صوفہ سیٹ دیکھا تھا، اس سے اچھا لینا ہے. ان کی گاڑی دیکھی تھی، اس سے اچھی لینی. یہ غلامی نہیں ہے اور کیا ہے؟ آپ نے اپنی چوائس تھوڑی کی ہے، آپ کی تمام چوائسز ان کی طرف سے آ رہی ہیں کسی اور کے مقابلے میں، ہمیشہ. تب سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی غلامی انسان قبول کر لینا تو یہ باقی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اب کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ فٹ ان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب کو پتا ہے میرا رب خوش ہے، باقی میں خوش ہوں. جب میں ایسا پہنوں گا جس سے میرا رب خوش ہے، باقی کوئی کسی کو اچھا لگے نہ لگے، آئی ڈونٹ کیئر. میں ایسی بات کروں گا جس سے میرا رب خوش ہے، کسی اور کو اچھی بری لگے، آئی ڈونٹ کیئر، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیتے ہیں. یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی اصل آزادی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان پر ترس آنا چاہیے انسان کو. یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے کتنی قومیں ان سے پہلے بھی تباہ برباد کر دیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف قوموں کے بارے میں نہیں کہی. میرے نزدیک سب سے دلچسپ مثال ہے وہ قارون کی ہے سورۃ القصص میں. ایسے انسان کا ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس بہت دولت تھی. فبغى علیہم بھی بڑے مزے کے الفاظ ہیں. اس نے وہ دولت کیسے کمائی؟ اپنی قوم کا خون چوس کے، اپنی قوم سے بغاوت کر کے. یعنی اس وقت فرعون کی حکومت تھی اور قارون بنو اسرائیل میں سے تھا جو کہ غلام قوم ہے، لیکن حکمران کو بھی اپنی اس غلام قوم پر جاسوسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اندر سے کچھ سپائز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کو اچھی خاصی سیلری دیتا ہے کہ تم اپنی قوم کی مخبرات مجھے بھیجتے رہنا، مجھے ان کی خبر دیتے رہنا. اسی طرح قارون کے پیسے بنتے تھے. تو باقی سارے گاؤں میں باقی سب کے چھپڑ اور ٹوٹے گھر، اس کا محل اسی محلے میں. باقی سب کے پاس کپڑوں کی کمی، اس کے پاس بڑے بڑے خزانے، نوکر. یعنی ایک عجیب سا ماحول تھا کہ قارون، باقی سب کھانے کو نہیں مل رہا، ان کو غلامی کی زندگی گزارا، ان کے درمیان میں ایک ملینئر بیٹھا ہوا ہے. اور جب وہ سڑک پہ سے گزرتا تھا، خرج علی قومہ فی زینتی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اف کیا زبردست کوٹھی ہے اس کی، دیکھیے وہ گھوڑا دیکھا تھا اس کا، گاڑی دیکھی تھی اس کی، کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، مین ایک دن میرے پاس بھی ایسا ہو. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے؟ ابھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے نا، اسی آیت میں سورۃ القصص میں کہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بڑی بڑی قوموں کو تباہ نہیں کیا. وہ تو قوم کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی، ایک انسان کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کی حرکتوں پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کو کس چیز سے کمپیئر کرتا ہے؟ پوری قوموں کی تباہی سے. پوری قوموں کی تباہی سے. جب انسان کے پاس پیسہ آئے اور وہ غریبوں کو دکھا کے پہلے ان کا خون چوسا ہے، اب انہیں کو دکھا کے وہ دولت دکھا رہا ہے، اپنی برتری ظاہر کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آتا ہے جیسے پچھلی قوموں کو جن کو تباہ کیا گیا تھا نا، ان جیسا غصہ. انسان ذرا سوچے کیا بات کی جا رہی ہے. جن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کے ساتھ مخالفت کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، ان کو ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی دولت کے ذریعے، حلال ذریعے سے کماتے ہیں، ان دونوں کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا گیا ہے. اسی مجھے یاد آیا اس آیت کا، اس آیت کی وجہ سے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ بات بہت اہم ہے پڑھنے کو سورۃ القصص کی. اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کتنی بار ہم نے ان سے پہلے کئی قومیں تباہ برباد کر دی. انہم الیہم لا یرجعون، وہ واپس آنے والی نہیں ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے اور تم کوئی خاص نہیں ہو، تم سے پہلے بہت بڑے آ چکے اور جا چکے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا؟
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ان سے پہلے کہا گیا تھا ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، وہ تاریخ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اب یہی بات دوبارہ کی جا رہی ہے نا، اسی بات کو دوبارہ سامنے لایا جا رہا ہے. پھر دوسرا انہم الیہم لا یرجعون، ایسی قومیں ہیں جن کو اپنی نسل پہ بڑا فخر تھا اور وہ نسل کی بنیاد پر بات نہیں مانتے تھے کبھی کبھار، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب تو ان کا نام و نشان نہیں رہا، نسل کہاں جائے گی، کوئی بھی نہیں رہا ان کے نام لینے والا، ان کی نسل بالکل ختم ہو چکی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے نام نہیں لیے جاتے. یہاں کہا ہے نا من القرون، ایسی قومیں جن کا نام بھی نہیں بچا. کتنی قومیں اللہ نے تباہ و برباد کی ہیں جن کا ہمارے پاس نام بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف نام کیا ہوتا ہے، ان کے نبی کا نام ہوتا ہے، قوم کا بھی نام نہیں رہتا، صرف نبی کا نام بچ جاتا ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور فَلَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ بَلِ الْجَمِيعُ أَيْ أُولَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمام کے تمام وہ پچھلی قومیں اور تم لوگ اور آنے والی، ان میں سے کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. تم لوگوں نے آنا ہی آنا ہے میرے سامنے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اس بات سے تم نہیں بچ سکتے کہ تمہیں میرے سامنے حاضری کرنی ہے. یہاں پر آ کر اس سیکشن کا اختتام ہوتا ہے. یہ سیکشن تھا تاریخ کا سیکشن، جس میں ان 3 رسولوں کی اور ان کے ساتھ ایک مومن کی کہانی بتائی گئی ہے، ان کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اب اس اگلے سیکشن میں ہم کیا کریں گے، پہلے اس کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تیسرے سیکشن میں جانے سے پہلے. وہ بھی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سیکشنز، وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ ان کے لیے ایک آیت، ان کے لیے ایک نشانی کیا ہے، مردار زمین. اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بحث پھر بعد میں ہوگی. دوبارہ میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، شروع میں نے آپ سے بات کی تھی والقرآن الحکیم، اور حکیم کے 3 معنوں میں سے ایک معنی یہ تھا کہ کلام جو بنا ہوا ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے. جب آپ کسی چیز کی بنائی کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کی سیمیٹری آتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے جو رنگ شروع میں ہوتے ہیں وہ آخر میں ہوتے ہیں، اور اس طرح درمیان میں آ کر بات کنورج ہوتی ہے. یہاں پر اگر آپ پہلے جو ابھی قصے کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، جو دوسرا حصہ ہے سورہ یاسین کا، جہاں تاریخ کی بات ہو رہی ہے، تاریخی مثال کی بات ہو رہی ہے، اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلے کہا تھا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس قوم کی مثال دیجئے جن کے پاس رسول آئے گئے تھے. تو پہلے صرف اتنی بات کا ذکر ہے کہ مثال کے بارے میں غور کرنا. پھر کہا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، 2 بھیجے گئے، ان کا انکار کیا گیا. فعززنا بثالث، پھر تیسرے بھیجے گئے ری انفورس کرنے کے لیے. فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے بھی کہا کہ ہم رسول بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، ہماری طرح کے ہی انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے. وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نہیں بھیجی. ان انتم الا تکذبون، تم سب جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، پھر انہوں نے دوبارہ تاکید سے رسولوں نے بات کی، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہی بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دعوت کا راستہ نہیں چھوڑنا، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ تم تک واضح طور پر بات پہنچا دینا. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم منحوس لوگ ہو. لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ تم لوگ منحوس لوگ ہو. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے مزید بھی تمہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف دینے والی کوئی ٹارچر تمہیں ملے گا. قالوا طائركم معكم، رسولوں نے جواب دیا کہ تم جو پرندے والی بات کرتے ہو، یعنی لعنت والی بات کرتے ہو، وہ تم تک ہی ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. ان ذکرتم، اور یہ سب غصہ کس بات پر کہ تمہیں یاد دلائی جا رہی ہے، تمہیں کوئی اچھی بات کی جا رہی ہے اس لیے. بل انتم قوم مسرفون، تم بہت ہی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو، تم اوور ری ایکشن کرنے والے لوگ ہو. بل انتم قوم مسرفون. تو اس تمام میں خلاصہ کیا ہے، انہوں نے رسولوں سے کس بدتمیزی سے بات کی، کس طرح ان کا انکار کیا. اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے قوم کا جرم. اصل جرم ان کا کیا تھا، یہی تھا کہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیکشن 20ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک صرف اس ایک شخص کے کلام پر، یہ پوری آیت ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس نے آ کر رسولوں کی تائید میں ایک تقریر کی. اندازہ کیجئے جب رسولوں کی بات ہو رہی تھی تو ان کے لیے 2 یا 3 آیات ہیں اس کے اندر. اس شخص کی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، دور شہر کے کسی کونے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا رسولوں کا اتباع کرو قوم، رسولوں کی بات مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، اجرت نہیں مانگ رہے،
اور وہ خود بھی اس ہدایت پر قائم ہیں، یعنی وہ خود اس کی زندہ مثال ہیں، صرف بات ہی نہیں کر رہے، ان کے عمل میں، ان کی شخصیت میں یہ چیزیں ظاہر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا، اور اس کے بعد تو تم سب نے بھی لوٹنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں ایسے اس کے سوا کوئی اور الہ لے لوں جو اگر اس الرحمن نے مجھے کوئی نقصان بھی دینا ہو تو ان کی شفاعت کہاں کام آئے گی، وہ کہاں مجھے بچائیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسا ہوتا تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوتا، مجھ سے زیادہ گمراہ کوئی نہ ہوتا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، میری بات سن لو۔ آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس کو مار دیا گیا۔ اور پھر اس نے آگے جا کر پھر مزید اس کا مکالمہ، یعنی اس کا کلام نہ صرف دنیا کا ریکارڈ ہے، اس کا کلام جنت میں بھی ریکارڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیا اے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ کیا عظیم مغفرت میرے رب نے میری کی ہے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جن کی بڑی عزت کی گئی ہے۔ یہ پوری بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، اس آدمی کی دعوت اور پھر اس آدمی کی شہادت، اس مومن کی دعوت اور پھر اس کی شہادت۔ اس کے بعد 2 ہی آیات ہیں جس میں سارا معاملہ طے کر دیا گیا۔ وما انزلنا علی قومہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ہم نے اس کی قوم پر نہ کوئی فوج بھیجی نہ ہم بھیجنے والے تھے، بس ایک ہی اونچی آواز کی چیخ تھی جس کے بعد ان کی ساری آگ بجھ گئی، یعنی ان کی ساری زندگیاں ختم ہو گئیں۔ پھر آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ آخری حصہ ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کیا حسرت آتی ہے بندوں پر، کتنی دفعہ ان پر رسول بھیجے گئے، ہر دفعہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، ان کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، ان کو اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑی بڑی قومیں جو اب بالکل تباہ ہو چکی ہیں، کتنی تباہ کر چکے ہیں، اب وہ ان کے پاس واپس نہیں آنے والی، ان کا نام و نشان نہیں رہا، اور آخرکار تم سب نے میرے سامنے ہی جمع ہونا ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہاں پر آ کر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کلام کی ترتیب کی کچھ بات شروع ہوئی تھی، ایک قوم اور اس کی مثال، بات ختم ہو رہی ہے کہ یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں تاریخ میں۔ بات وہی ہے، ایک کیس سٹڈی بتائی گئی تھی اور بات ختم کی جا رہی ہے کہ دیکھو کئی دفعہ ہو چکا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، تو ایک مثال پر اکتفا نہ کرو، یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہوتا رہا ہے۔ دوسری بات کی تھی قوم نے کیا جرم کیا، اگر جرم ثابت ہے تو پھر کیا ثابت ہونا چاہیے؟ سزا۔ تو دوسری بات جرم کی سزا، اور جو بات کا جیسے کہنا دا ہارٹ آف دا میٹر، جو بات کا اصل لب لباب ہے، وہ اس مومن کی شہادت ہے اور اس کی دعوت ہے، یعنی اس پورے قصے میں سب سے زیادہ اہمیت اس درمیانی حصے کو دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی سیمیٹری ہے اس کلام میں۔ اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ شروع میں سورت کے پہلے حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ صرف ایسے شخص کو دعوت دے سکیں گے جو آپ کی بات کو ایک تو سنے اور مانے اور اس کے پیچھے چلے، دوسرا اس کو الرحمن کا خوف ہو، وہ بھی غیب میں، یعنی اس کو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن وہ خود ہی الرحمن کی بات مان لے، اس کو آپ اس بات کی خوشخبری دینا کہ اس کی معافی ہوگی اور اس کو عزت بخش اجر ملنے والا ہے، وہ اجر کریم۔ اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس آدمی کی کہانی سنیں، وہ تمام باتیں دہرائی گئی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، جس نے بات کو فالو کیسے کیا؟ اس نے آ کے پہلی بات کیا کی تھی اتبعوا المرسلین، رسولوں کا اتباع کرو، وہ اتباع کا لفظ اس کے لیے بھی آ گیا۔ پھر کہا تھا وخشی الرحمن بالغیب، اس نے الرحمن کا خوف اختیار کیا، اس کو الرحمن کا خوف نہیں تھا، اس نے یہی کہا نا کہ اگر الرحمن مجھے نقصان دے تو کون بچائے گا، وہ الرحمن کا خوف ہی ہوا نا۔ يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ پھر وہاں کہا تھا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہا تھا کہ اس کو خوشخبری دے دینا کہ اس کی معافی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایسا اجر ملے گا جس سے بڑی عزت ہوتی ہے۔ اس نے آخر میں جنت میں جا کے کیا کہا ہے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے بھی آگے جنت میں جا کے یہی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کاش میری قوم کو پتا ہوتا کیسے میری معافی کی گئی اور کیسے مجھے عزت دی گئی، مجھے عزت دیے جانے والوں میں سے شامل کیا گیا۔ وہی بات جو رسول کو کہی تھی کہ آپ کی آڈینس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ
یعنی کامیابی سے خبردار کر سکیں گے، ان کی کچھ کوالٹیز ہیں. اب انہی کوالٹیز کو اس دوسرے حصے کا درمیان بنا دیا، اس کا پورا دل بنا دیا. یہ ہے قرآن کا ایک تسلسل. ایک بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، پھر اس بات کو پوری تفصیل سے کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ترتیب بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ اصل بات کیا کی جا رہی ہے اور اصل اہمیت کی حامل کیا چیز ہے. وہ یہ ہے درمیانی بات. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم اس سورت کے تیسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں. اس کو کہیں گے آیات الکون. آیات الکون کا مقصد ہے کبھی کبھار قرآن میں اللہ تعالیٰ کی خلق پر ایک خاص توجہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے خاص. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ زمین کی طرف اشارہ کیا ہے یا درخت کی طرف کیا یا پرندے کی طرف کیا ہے، تو صرف پرندے کی بات نہیں ہو رہی، صرف درخت کی بات نہیں ہو رہی، صرف پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے کچھ اشارات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک کلام ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک خاص اسلوب ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جیسے کبھی قرآن نے انعام کے بارے میں بات کی ہے، یعنی گائے بکریوں کے بارے میں بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو غافل لوگ ہیں وہ گائے بکریوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی اور گمراہ. کیا مقصد ہے؟ گائے اگر گم جائے تو اس کو اپنا راستہ واپس نہیں آتا. دوسرا، گائے اور بلی میں کیا فرق ہے؟ گائے اور سانپ میں کیا فرق ہے؟ جو عام جانور ہوتے ہیں ان کا ریاکشن بڑا تیز ہوتا ہے، ان کو اپنے ارد گرد کا بڑا حواس ہوتا ہے کہ وہ دور سے بھی پرندہ اگر اس کا منہ اس طرف بھی ہے، آپ اس کی طرف تھوڑا سا بھی چلیں کیا کرتا ہے؟ اڑ جاتا ہے. اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور بہت اویئرنیس ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن گائے کے پاس آپ اگر دور سے بھی آ رہے ہوں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں، چہلتے ہوئے آ رہے ہوں، آوازیں نکالتے ہوئے آ رہے ہوں، گائے نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کھڑے رہنا ہے، منہ مارتے رہنا ہے اپنے گھاس میں. رائٹ؟ اس کا ریاکشن نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو جتنا بھی خبردار کر دو ان کا کوئی ریاکشن ہی نہیں ہوتا. اور ان کو کس چیز سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ گائے بکریوں سے، خاص کر گائے سے، انعام سے. انعام عربی میں نکلتا ہے نعومہ سے. نعومہ کہتے ہیں آہستہ سے چلنے کو، اسی لیے انعام کو انعام کہتے ہیں عربی میں. نعمت جو ہمیں کہا ہے نا، وہ اس لیے کہ نرمی سے چلنا، اور جس چیز سے زندگی میں نرمی پیدا ہو اس کو نعمت کہتے ہیں. اسی سے نعمہ نکلا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اور مثالیں ہیں قرآن میں، جیسے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یا اور مثالیں ہیں. کبھی قرآن نے میری پسندیدہ مثال تو ایکچولی جانوروں کی ہے. کچھ کے کہا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کا پیٹ جو ہے زمین سے لگا ہوتا ہے، اور کچھ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ انسان کی. تو یہ انسان اور پھر 4 ٹانگوں والے اور پھر اپنے پیٹ پر چلنے والوں کی کیا اہمیت ہے اس کی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جن کا سارا فوکس، جب جانور کے 4 پاؤں ہوں تو اس کا منہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. وہاں دوسری طرف بھی مثال دی گئی سورۃ الملک میں، جو سیدھا منہ کر کے چلے اور جس کا منہ نیچے کی طرف ہو، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کا منہ زمین کی طرف ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کی توجہ دنیا کی طرف ہے. اس کو کبھی آخرت کی فکر نہیں، آگے کی فکر نہیں، آج ہی کی فکر ہے، ابھی کی فکر ہے. وہ ابھی زمین پہ ایسے گھور رہا ہے کہ کیا چیز کھا لوں، کیا چیز اٹھا لوں، کیا چیز پکڑ لوں. اس کو یہی فکر ہے، صرف ابھی کی فکر ہے، آگے کی کوئی سوچ نہیں. جو انسان سیدھا کھڑا ہو اس کو آگے کا نظر آتا ہے نا. کہنے کا مقصد ہے اس کو اپنی مستقبل کی فکر ہے. تیسری مثال دی تھی کہ وہ جو پیٹ پر چلتے ہیں، پیٹ پر چلنے والے سانپ کی مثال ہے. سورۃ الاعراف میں جو بات کی ہے فانسلخ، ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، درجہ دیا، اور اس علم کے باوجود وہ اس علم پر عمل نہ کر سکا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سانپ جو اپنی کھال چھوڑ دے.
تو وہاں مجھے یہ تمام مثالیں دی جا رہی ہیں نا جانوروں کی، ان میں اشارہ ہے دوسری چیزوں کی طرف، ایسے بات کی جاتی ہے قرآن میں. اسی طرح مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی مثال دی تو ایسی دیوار میں ایک انڈنٹ ہوتا ہے، نیش ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مشکات ہی کہتے ہوں گے شاید اردو میں بھی، عربی میں مشکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں لیمپ ڈال دیتے ہیں آپ، یعنی لیمپ اوپر سے ہینگ کرنے کے بجائے دیوار کے اندر ایک تھوڑی سی ڈپریشن ہوتی ہے، تاک کے اندر اگر آپ پرانا زمانے کا کوئی ڈال دیں لیمپ تو اس سے پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور اس کی جو ہیئت ہوتی ہے، جو شیپ ہوتی ہے، وہ کچھ ایسے ہوتی ہے. تو تاک کی شیپ کچھ ایسے ہوتی ہے. وہ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جو رب کیج ہے نا، اس کی بھی شیپ یہی ہے. اور جو اندر لیمپ کی بات کی جا رہی ہے، جو سراج کی بات کی جا رہی ہے، وہ آپ کے دل کی بات ہو رہی ہے. تو مثال کے ذریعے ایسی باتیں سمجھائی جاتی ہیں. تو اگر آپ ان مثالوں کو پڑھیں تو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہمیشہ کسی نہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی آخری مثال میں دوں سورۃ النحل، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلے پانی کے بارے میں کہا کہ آسمان سے پانی اترتا ہے. پھر شہد کے بارے میں بات کی اور بتایا یہ کہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت دیے گئے راستوں سے گزر کے ایسا شہد نکالتی ہے جو تم نہیں نکال سکتے. تمہاری بس کی بات نہیں ہے شہد نکالنا، وہ انہی کے ذریعے سے مل سکتا ہے. پھر تیسری بات کی دودھ کے بارے میں، اور دودھ کے بارے میں عجیب بات کی، کہا کہ یہ دودھ خون اور غلاظت کے درمیان سے نکلتا ہے. یعنی جسم کے اندر خون بھی ہے اور غلاظت بھی ہے، اور اس کے درمیان سے یہ خالص خون نکل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہے. اور پھر جو چوتھی بات کی وہ یہ کی کہ انگور کے ذریعے تم اچھا جوس بھی بنا سکتے ہو اور اس کے ذریعے کچھ شراب بھی بن سکتی ہے. اوکے، تو سکرن و رزقن حسنن، اس سے شراب بھی نکلتی ہے اور اچھا رزق بھی نکل سکتا ہے، وہ تمہاری چوائس ہے. بات وہاں کیا کی جا رہی تھی سورۃ النحل میں؟ وہی کے لیے 2 مثالیں دی گئیں. وہی آسمان سے اترتی ہے جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے. وہی صرف فرشتے کے ذریعے آ سکتی ہے جیسے شہد صرف مکھی کے ذریعے آ سکتا ہے. پانی سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے، پانی کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، جیسے وہی کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. شہد کے بارے میں کیا ہے قرآن میں؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. شفا کا لفظ قرآن میں صرف یا شہد کے لیے یا قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، فیہ شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں جو دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. یعنی شہد کی مثال سے قرآن کی مٹھاس اور قرآن کی شفا کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ایک طرف پانی سے تمہاری زندگی برقرار رہتی ہے، قرآن سے تمہاری زندگی برقرار رہتی ہے. قرآن ہی میں تمہاری زندگی ہے. اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی دے گی. دوسری طرف قرآن میں ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے جیسے شہد میں ہوتی ہے، اور اس میں ایک شفا ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا. پھر تیسری طرف اشارہ کیا تھا دودھ کی طرف نا. دودھ میں کہا تھا کہ خون اور خباثت کے درمیان سے خالص دودھ نکل رہا ہے. یہ مثال بہت عظیم ہے. اس پہ کئی کلام کئی تبصرے کیے جا چکے ہیں. میرے نزدیک جو بہت کمپیلنگ اس کے بارے میں آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو، کیونکہ دودھ جو بنا ہوتا ہے نا پانی سے بنا ہوتا ہے لیکن پیور پانی نہیں ہوتا، اس میں اور کچھ غذا بھی ہوتی ہے. جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ کیسی سوسائٹی میں تھے؟ ان کے ارد گرد صرف نجس ہی تھا، خباثت ہی تھی، اور اس تمام خباثت کے اندر سے یہ خالص قوم نکلی ہے. جیسے دودھ وہ خون اور خباثت کے درمیان سے نکلتا ہے. یعنی اس قرآن کا اور اس پانی کا یہ اثر ہے کہ یہ اتنی بالکل ایک امپاسبل سی سچویشن کے اندر بھی ہدایت مل سکتی ہے انسان کو. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بری سوسائٹی میں رہتا ہوں تو صرف میں بھی برا ہی ہو سکتا ہوں، مجھے اسی کے اثر پڑیں گے. نہیں، جیسے دودھ نکلتا ہے خون کے درمیان سے، خباثت کے درمیان سے، تم بھی بری سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی اچھے ہو سکتے ہو، صاف ہو سکتے ہو، خالص ہو سکتے ہو. یہ بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے. پھر آخری مثال میں آپ کو یاد کراتا ہوں کیا دی گئی تھی؟ انگور کی، جس سے ایک طرف تو شراب بنتی ہے، دوسری طرف اچھا جوس بھی نکلتا ہے، اچھا رزق بھی نکل سکتا ہے. یعنی اب دوسری طرف کا اشارہ ہے، جیسے انگور جو ہے وہ کسی خبیث ماحول میں نہیں اگتا، اس کے لیے ایک صاف پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. مٹی کو صاف کرنا پڑتا ہے، خاص کر انگور کی بیل جو ہے اس کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، پانی کا زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیڑے آرام سے لگ جاتے ہیں، آسانی سے لگ جاتے ہیں، اس کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوں تو اچھے ماحول میں، اور اچھے ماحول میں ہونے کے باوجود اور پاک تعلیمات کے باوجود وہ اس کو بھی کرپٹ کر دیتے ہیں. جیسے انگور کو کرپٹ کر کے کیا بنا دیا جاتا ہے؟ شراب. اسی لیے سورۃ النحل کے آخر میں بنو اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے تورات کو بدل دیا.
دی تو ان کو اچھی میٹھی چیز گئی تھی, پاک چیز دی گئی تھی, لیکن اس کو انہوں نے خراب کر دیا. اور اصل چیز کیا ہے کہ تم انگور کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو, اس سے اچھا رزق بھی نکال سکتے ہو, اچھے ماحول میں ہو تو اس کا اچھا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو. کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے, لیکن 4 مثالوں کے ذریعے سے, پانی اور پھر شہد اور پھر دودھ اور پھر انگور. اگر آپ اس بات کا اندازہ نہ کریں تو پھر یہ ٹھیک ہے صرف 4 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, چلو 4 قسم کی اور پھر لوگ اس سے کیا نکالتے ہیں کہ پانی پینا چاہیے, پھر اس کے بعد شہد پئیں, پھر اس کے بعد دودھ پئیں, اور اس کے بعد انگور کھا لیں تو پھر یہ قرآن کی طرف سے شفا ہوگی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی. یہ فہمی کا رسٹم ہے کہ ایک اب یہ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا چاہ رہا تھا کہ اس تیسرے سیکشن میں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے جو تم نظر سے دیکھ سکتے ہو. یعنی آپ ایمان والے اور ایمان کے بغیر والے کا کمپیریزن کریں. مجھے درخت نظر آ رہا ہے, اسے درخت نظر آ رہا ہے, کافر کو بھی درخت نظر آتا ہے, مسلمان کو بھی درخت نظر آتا ہے. مسلمان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایک اچھے لفظ کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح کی ہے جس کی جڑیں اندر تک ہیں اور جس کی شاخیں اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی درخت کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر ایمان سے بھری ہوئی بات, خلوص سے بات کی جائے تو اس کی بنیاد بہت گہری ہے, اس کا اثر مجھے فوراً نظر نہیں آئے گا. جیسے آپ پودا زمین میں ڈالتے ہیں نا تو اس کا اثر نظر نہیں آتا, لیکن ہو سکتا ہے میرے جانے کے کئی سالوں بعد اس ایک اچھی بات کا ایک درخت نکل آئے اور اس کی شاخیں اوپر تک پہنچی ہوں. ہر درخت میں مجھے اپنے مستقبل, یعنی ابھی مجھے اچھے کام کرنے ہیں, پتہ نہیں کب وہ درخت بن جائے, اس کی یاد دہانی ہے. ہر ایک کو درخت نظر آ رہا ہے, مجھے پورا خطبہ نظر آ رہا ہے, مجھے پورا واز نظر آ رہا ہے, پوری نصیحت نظر آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں اس نے ہمارا نقطہ نظر بدل دیا ہے. آپ چیز ہر کوئی دیکھتا ہے, اسی لیے کہا گیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے دل تو ہیں, دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, دماغ سمجھتا ہے, دل تھوڑی سمجھتا ہے. جو بات میں نے آپ سے کی ہے دماغ کی بات تھی, دل کی بات تھی. دل کی بات, دماغ سے تو آپ سمجھیں گے کہ اس درخت کی عمر کیا ہے, یہ کون سی انوائرمنٹ میں بڑا ہوتا ہے, اس میں کتنے پھل, کیسے پھل لگتے ہیں, ایسی بات دماغ کی بات ہے. دل کی بات کیا ہے, اس میں روحانی اثر کیا ہے, اس کا روحانی درس کیا ہے, اس میں آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ صرف ایمان والا ہی دیکھ سکتا ہے. پھر کہا لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں تو ہیں, اسے دیکھتے نہیں ہیں. ارے آنکھیں ہیں تو دیکھتے کیسے نہیں ہیں؟ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ نہیں دیکھتے. باقی سب تو وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن انسان جب ان آیات کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دے تو اس کا ویو بدل جاتا ہے, اس کو جو نظر آتا ہے وہ اور کسی کو نظر ہی نہیں آتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سورہ یاسین کا تیسرا سیکشن ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے حلقے میں شروع کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن